الإله قاتبة محمد صادق الأقوال والكريم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کے حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت وزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے قندیل نورانی شہباز لامکانی غوث سمدانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی قدس سرہ العزیز کی یاد میں 11ویں شریف کے سلسلہ میں آج کی یہ تقریب انعقاد پذیر ہے. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ منتظمین کے انتظام کو اور شرکاء کی شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. اجمیری سٹیل ملز کے مختلف احباب ورکرز کی طرف سے اس پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے. شیخ محمد نعیم صاحب کے اصالِ ثواب کے لیے سلیم بٹ صاحب کے اصالِ ثواب کے لیے رب ذوالجلال انہیں فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے. حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالی اس امت کے اولیاء کے اندر ایک منفرد مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. پہلے جب زمانے کے اندر اندھیرا چھا جاتا تھا تو پھر نبی اور رسول آتے تھے اندھیرے مٹانے کے لیے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں تو آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. تو اندھیروں کو دور کرنے کا کردار آپ کی امت کے اولیاء اور علماء ادا کرتے آئے ہیں. اسی صورتحال میں ہمیں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہم کا کردار محی الدین کی حیثیت سے نظر آتا ہے. آپ نے دین کو ایک نئی زندگی عطا کی اور جو اندھیرے آ رہے تھے ان کو اس قدر دور کیا کہ آج تک حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اس جد و جہد کا فیض ہمیں نظر آ رہا ہے. اور یہ مقبولیت رب ذوالجلال نے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کی. اس وقت عالم اسلام میں جہاں جہاں تک رب ذوالجلال کی کبریائی کا اعتراف کیا جا رہا ہے، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر یقین کا اظہار کیا جا رہا ہے، وہاں تک محبت اولیاء کے جھنڈے بھی لہرا رہے ہیں.
بالخصوص حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالی، آپ کو رب ذوالجلال نے اولیاء میں وہ مقبولیت عطا کی ہے۔ حضرت غوث پاک نے خود فرمایا تھا افلت شموس الاولین و شمسنا ابدا علی الافق العلا لا تغرب، کہ ہم سے پہلے لوگوں کے سورج طلوع ہوئے لیکن غروب ہو گئے، ہمارا سورج طلوع ہوا ہے کبھی بھی غروب نہیں ہوگا اور یہ چمکتا رہے گا۔ تو یہ ایک فیض کا خاص مقام ہے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جس کے نتیجے میں آج بھی صدیوں کے گزر جانے کے باوجود آپ کے ساتھ عقیدت کا سلسلہ بھی باقی ہے، اور آپ کی تعلیمات سے اور آپ کی ذات کے فیوز و برکات سے فیض لینے کا سلسلہ بھی باقی ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے جو تعلیمات عطا فرمائی ہیں اس کے مطابق نبوت کا دروازہ بند ہے، مگر ولایت کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہے۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرہ کی دو بڑی ضرورتیں ہیں۔ ایک تو آپ کی شان کے اظہار سے گناہ معاف ہوں، ذکر کرنے والوں کے، ذکر سننے والوں کے، اور فیض حاصل ہو۔ دوسرا یہ کہ وہ تعلیمات کہ جن کے نتیجے میں بندہ ولی بن سکتا ہے انہیں اجاگر کیا جائے، تاکہ ہر بندہ اپنی اپنی جگہ کوشش کرے، چونکہ ولایت کا دروازہ بند نہیں، اور اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا من تقرب منی شبرا تقربت منہ ذراعا، جو ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے میں ایک گز اس کے قریب ہوتا ہوں، من تقرب منی ذراعا تقربت منہ باعا، جو ایک گز میرے قریب ہوتا ہے میں 2 گز اس کے قریب ہوتا ہوں، ومن اتانی یمشی اتیتو ہرولۃ، اور جو میری طرف پیدل چل کے آتا ہے میں اپنی شان کے مطابق اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ یعنی اس طرح رب ذوالجلال کی طرف سے دروازے کھلے ہیں، اور انسان تھوڑی سی بھی محنت کرے تو رب ذوالجلال اس کے نیک عمل کو کی پرورش کرتا ہے، نیکی کو کئی گنا زیادہ کرتا ہے، اور اس کے باطن کو اپنی طرف سے اجالے عطا فرماتا ہے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راستہ جس کو ولایت اور طریقت اور تصوف سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کا پروسیس بیان کرتے ہوئے انسان کے لیے فرائض، واجبات، سنن مستحبات کی پابندی کو لازم قرار دیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ دین کے فرائض واجبات چھوڑے اور دعویٰ کرے کہ اس کو روحانیت مل گئی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں شیطانیت تو مل سکتی ہے، روحانیت نہیں مل سکتی، چونکہ روحانیت کے لیے بنیادی چیز فرائض کی پابندی ہے، اور اس کے بعد پھر آگے سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ کا فرمان ہے لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، کہ بندہ رب ذوالجلال کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ فرائض، واجبات، سنتیں یہ تو یقیناً اس کے معمولات میں موجود ہی ہیں، وہ نفلی عبادت بھی کثرت سے کرتا ہے، یعنی اضافی طور پر جو فرض واجب نہیں اس عبادت کا بھی وہ اہتمام کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ فرض واجب چھوڑ کے نفلوں پر شروع ہو جاتا ہے، یعنی وہ جو طریقہ ہے شریعت کا اس کے مطابق جو چیز فرض ہے اس کو درجہ فرض میں ادا کرتا ہے، واجب کو درجہ واجب میں ادا کرتا ہے، لیکن آگے صرف اس پر ہی اکتفا نہیں کرتا،
فرائض میں تو بندہ اضافہ نہیں کر سکتا کہ کوئی کہے کہ میں اپنی طرف سے فرض میں اضافہ کر دوں، وہ فکس ہے، لیکن اضافی طور پر نفل پڑھے جا سکتے ہیں مزید قرب حاصل کرنے کے لیے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے کہ جس وقت ایک بندہ وہ جو انسان پہ فرضیت ہے، جو چیز واجب ہے، ضروری ہے، وہ نصاب پورا کر کے آگے نوافل میں کثرت سے نفل ادا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، یعنی اس کو مقام ولایت پہ جلوہ گر کر دیتا ہے۔ اس کے اندر یعنی سب سے بڑا کام خواہشات نفس کی پابندی ہے کہ انسان اس وقت اپنی نفس کی شہوت اور خواہشات جو ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر نور پیدا کرتا ہے، اس کے دل کے اندر روحانیت آ جاتی ہے، یعنی اس کا نفس جب زیر ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر نور اور تجرد کی کیفیت آتی ہے۔ انسان کا جو محل وقوع ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ایک باؤنڈری جو ہے وہ حیوانوں سے ملتی ہے اور دوسری فرشتوں سے ملتی ہے، درمیان میں اس کا ایریا ہے۔ اس کی یہ جو شہوت اور خواہش والی باؤنڈری ہے یہ حیوانوں سے ملتی ہے، اور عقل والی جو باؤنڈری ہے وہ فرشتوں سے ملتی ہے، درمیان میں انسانیت کا علاقہ ہے۔ اور دنیا کی آزمائش یہ ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنی حیوانیت اور شہوت اور خواہشات پر عقل کو غالب کرو۔ اگر خواہشات مغلوب ہو جائیں اور عقل غالب ہو جائے تو بندہ پھر اس ایریے کے قریب ہو جاتا ہے جو فرشتوں کے ساتھ لگتا ہے، یعنی پھر چلتے چلتے وہ مقام بھی آ سکتا ہے کہ فرشتوں سے بھی آگے نکل سکے۔ اور دوسرا جو اس کا ہے کہ شہوت اور خواہشات والی باؤنڈری، اگر بندے کی عقل پر خواہشات غالب آ جائے تو پھر وہ حیوانیت کے قریب چلا جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ ڈنگروں سے بھی بدتر ہو جائے، جس طرح قرآن مجید میں کہا گیا بل ہم اضل، کہ وہ ڈنگروں سے بھی بدتر ہے کفار۔ تو یہ جو درمیان میں انسان کی زندگی کا نصاب ہے وہ یہ ہے کہ خواہش کو کنٹرول کرنا اور عقل کو غالب کرنا۔ اور جب ایک انسان خواہش کی سواری بن جائے اور خواہشات اس پہ سوار ہو جائے تو پھر وہ آخرت کو حاصل نہیں کر سکتا، وہ ناکام ہو جاتا۔ مثلا 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور انسان جب دیکھتا ہے کہ ٹھنڈک زیادہ ہے، پانی بھی ٹھنڈا ہے اور بستر سے نکلنا پڑے گا، تو اس کی نفسانی خواہش کہتی ہے کہ سویا رہو، اور اس کی جو عقل ہے وہ کہتی ہے کہ تو نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، ان کا حکم ہے کہ تو اٹھ کے نماز پڑھ۔ تو اب اگر ایسی صورتحال میں وہ اپنے نفس کی بات، خواہش کی، آرام کی بات مان کے لیٹا رہے اور نماز کے لیے نہ اٹھے تو اب خواہش اس پہ غالب آ گئی ہے اور عقل اس کی مغلوب ہو گئی ہے۔ اور اگر وہ جب بھی ایسا خیال آتا ہے، مثلا رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اسے خواہش کہتی ہے کہ کیوں تمہیں بھوکا مرنا ہے، تو اندر بیٹھ کے کھا پی لے، لیکن اس کو اس کی عقل پر نور ہے، عقل ایمانی، وہ اس کو کہتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کا حکم ہے تو تو روزہ رکھ۔ اب جس نے اپنی خواہش کا کہنا مانا تو عقل مغلوب ہوگی، خواہش غالب آ گئی۔ یہ ہر وقت بندے کا امتحان ہے، اس کی آنکھ نے چاہا کہ وہ کسی کی طرف دیکھے، نامحرم کی طرف، وہ بار بار اس کو مجبور کر رہی تھی، لیکن اس کو ایمانی عقل نے کہا کہ رب نے تیرے لیے حدیں بنا رکھی ہیں کہ جہاں تک دیکھنا جائز ہے وہ بھی بتایا ہے، اور جہاں سے آگے حرام ایریا شروع ہوتا ہے وہ بھی بتایا ہے، تو تو وہاں تک رہو جہاں تک رب نے رکھا ہے۔
زبان کا ٹیسٹ برڈز کا جو مسئلہ ہے کہ بہت سی چیزیں کھانے کے لیے جائز قرار دی ہیں، آگے حد بنائی ہے کہ وہ تم کھاؤ گے تو گناہ ہوگا، حرام ہے۔ تو یہ ساری آزمائش ہے 24 گھنٹے انسان کی پوری زندگی میں کہ ایک طرف اس کے اندر ایمانی قوت ہے جو اسے پابند کرنا چاہتی ہے، دوسری طرف شیطانی حملہ ہے جو اسے کھلی چھٹی دینا چاہتا ہے کہ موج میلہ ہے یہ زندگی، اس کو تم غنیمت جانو، جتنا تم عیش و عشرت کر سکتے ہو کر لو۔ تو ایسی صورتحال کے اندر ولی اور پکا مومن جو ہے ان کی تحریک کا آغاز اس نقطے سے ہوتا ہے کہ وہ نفس کی اور خواہش کی نہیں مانتے، بلکہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس کو اپنا امام مانتے ہیں، اس کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ تو خواہشات کو جو رد کرتے ہیں تو ان کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے، اور جب اس میں اسپیشلسٹ ہو جائیں تو پھر ولی بن جاتے ہیں، اور پھر ان کا یعنی فرشتوں والی جو مناسبت ہے وہ ان میں زیادہ زندہ ہو جاتی ہے۔ اور دوسری صورتحال تو پھر ڈنگروں کے ساتھ ملتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے صرف ڈنگر نہیں بنتے بل ہم اضل، ڈنگروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں، کیونکہ ڈنگر تو ڈنگر ہیں، ان پر افسوس نہیں تو انہیں رب نے عقل ہی نہیں دی، وہ ڈنگر ہیں تو افسوس کیا کہ وہ تو عقل والے ہی نہیں، اور یہ جسے اشرف المخلوقات بنایا ہے اسے عقل دی ہے، اگر یہ ڈنگروں والے کام کرے تو یہ بدتر ہے پھر ڈنگروں سے، کہ یہاں تو عقل کی روشنی موجود تھی جو اسے بتا رہی تھی کہ تم ڈنگروں والے کام نہ کرو، تو اس نے پھر بھی وہ کام کیے۔ تو اس بنیاد پر انسان کی زندگی کے اندر یہ جو کشمکش ہے، ایک طرف وہ قوت ہے جو کھینچ کے انسان کو ڈنگروں سے بدتر بنانا چاہتی ہے، اور دوسری وہ قوت ہے جو انسان کو ترقی دے کر فرشتوں سے بھی آگے لے جانا چاہتی ہے۔ تو یہ جو پاور ہے جو اس طرف انسان کو کھینچتی ہے، اس کو روحانیت اور ولایت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، اور آغاز اس کا نفس کشی سے، خواہش کی نافرمانی سے، جو انسان کی خواہش چاہتی ہے اس کی خلاف ورزی سے یہ کام شروع ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو زندگی میں 24 گھنٹے قائم رکھنے سے انسان کی یہ جو جانب ہے اس کو ترقی ملتی ہے، تو پھر اس کو رب ذوالجلال محبوبیت کے درجے پہ فائز کرتا ہے، اور وہ محبوبیت کا درجہ جب ملتا ہے تو پھر عام انسان اس انسان کی قوتوں کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، اور نہ ہی اس کی ان قوتوں کو تولا جا سکتا ہے۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ تمہاری صبح کیسے ہوئی؟ یعنی صبح کے وقت سرکار سے پوچھ رہے تھے آج صبح کیسے ہوئی؟ تو انہوں نے کہا اصبحت واللہ مؤمنا حقا، صبح میری بڑی شاندار ہوئی کہ میں صبح کے وقت سچا مومن ہوں، برحق مومن ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ حَقٍ حَقِيقَةٌ فَمَاذَا حَقِيقَةُ إِيمَانِكَ، ہر حق کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، تو تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ یعنی پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کا سوال کے جواب میں سرکار منظور کرے اور امت تک پہنچے، ورنہ جو وہ بتائیں گے وہ سرکار ہی نے ہی تو پڑھایا ہوا ہے۔ آپ نے جب پوچھا کہ حقیقت کیا ہے تمہارے ایمان کی، تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ ازمات و نہاری و اسحرت و لیلی، کہ میں نے اپنے دن کو پیاسا رکھا اور رات کو میں نے بیدار رکھا، یعنی دن کو پیاسا رکھا کہ میں دن میں پیاسا رہا، کہ میں دن میں روزہ رکھتا ہوں رمضان کے علاوہ بھی، اور راتوں کو میں قیام کرتا ہوں رمضان کے علاوہ بھی، میں اپنے آپ کو سونے نہیں دیتا، تو حتی انظر الی عرش ربی بارزا،
اب مجھے رب نے ایسی روشنی دے دی ہے کہ میں اوپر دیکھوں تو کوئی آسمان بھی میری نگاہ کے سامنے پردہ نہیں بنتا، میری نگاہ سیدھی عرش تک جا پہنچتی ہے۔ جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ معلوم برے روح الامین پیدا، یعنی یہ مٹی کا بندہ جب تقوی اور طہارت سے پختہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر اس درجے کی قوت آ جاتی ہے کہ ہمیں عمومی طور پر تو چند ایکڑ تک ہماری رینج ہے نگاہ کی، لیکن جب کسی آنکھ کے اندر ولایت کی روشنی آتی ہے تو پھر 7 آسمانوں کے پار بھی انسان کی نگاہ جا سکتی ہے، اور پہلا آسمان 500 سال کے سفر پر ہے، ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کی ہے، اور کتنے 7 آسمانوں کو کراس کرتی ہوئی نظر چلی جاتی ہے، چونکہ اس میں اللہ کا نور اس کی بینائی کے اندر شامل ہو چکا ہے۔ تو یہ حدیث جو نصاب ولایت اور ولایت کے جو قوتیں ہیں ان کو واضح کرتی ہے حدیث قدسی۔ تو اللہ فرماتا ہے جب میں اس کو محبوب بناتا ہوں فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میری قدرت اس کے ہاتھ بن جاتی ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، میری قدرت اس کے قدم بن جاتی ہے جس سے وہ چلتا پھرتا ہے۔ یہ عام انسانوں سے مختلف انسان ہیں، یعنی کیٹاگری کے لحاظ سے یہ انسانوں میں ہی شمار ہوتے ہیں، نہ جنوں میں شمار ہوتے ہیں نہ فرشتوں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن ان کی آنکھوں کی قوت اور طرح کی ہے، کانوں کی قوت اور طرح کی ہے۔ اب ایک تو ہر بندہ میرے تیرے کان میں وہ بھی اللہ ہی نے دیے ہیں، اور یہ اس کی بہت بڑی عطا ہے کہ کیا اس کا نظام ہے کہ اس نے کان کے اندر ایک پٹھے میں سننے کی طاقت رکھ دی ہے، اور کتنی بڑی مشینری کتنی قیمتی مفت میں ہر بندے کو دیتی ہے، اور آنکھ کتنی بڑی قیمتی چیز ہے جو کوئی اور نہیں دے سکتا، رب نے دی ہے۔ تو عام بندے میں بھی یہ چیزیں ہیں اور وہ بڑی بے مثال ہے، لیکن اس سے اگلا جو مرحلہ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ نوازشات کا ہے کہ یہ آنکھ تو ویسے جانور کے پاس بھی ہے، کان جانور کے پاس بھی ہے، آنکھ کان کافر کے پاس بھی ہے جو رب کے باغی ہے، سرکش ہے، مومن کے پاس بھی آنکھ اور کان ہے، لیکن جب احباب تو ہو ایک بندہ مومن ہونے کے بعد جب ولی بنتا ہے تو پھر اب رب ذوالجلال کی خصوصی قدرت اس بندے کے کانوں میں آتی ہے، خصوصی قدرت اس کی آنکھوں میں آتی ہے۔ اب عام بندے کی آنکھ اور اس کی آنکھ، جس آنکھ میں رب کی قدرت کا نور آیا ہے، یہ برابر نہیں ہو سکتے، ان میں بڑا فرق ہے۔ عام آنکھوں میں، کانوں میں، ہاتھوں میں، قدموں میں، اور ان میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہ وہ فرق ہے کہ جس کو مسلک اہل سنت میں تو جانا جاتا ہے، لیکن اس سے ہٹ کر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ولی اور ہم ایک جیسے ہی ہیں، اور ہم جب کچھ نہیں کر سکتے تو اتنی دور تک ولی کیسے اس کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے، اور اتنی دور سے وہ کیسے سن سکتا ہے، اور اتنی دور وہ کیسے دیکھ سکتا ہے۔ تو جب حدیث کو پڑھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کی عطا ہے جو رب نے اس انسان کو اس منصب پر پہنچنے کے بعد دی ہے کہ وہ رب کا محبوب بن گیا ہے، اور رب نے پھر اس کو بطور انعام یہ چیزیں عطا فرمائی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ دوسرے بندے ان کے پھر ہم پلہ نہیں ہو سکتے، اور یہ ان کی خصوصی قوتیں ہوتی ہیں۔ اس واسطے حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالی نے جو اپنا قصیدہ غوثیہ لکھا، اس کے اندر آپ نے اظہار تحدیث نعمت کے لیے
تحدیث نعمت کے لیے آپ نے کچھ جملے ارشاد فرمائے. مطلب یہ تھا کہ اوروں کو بھی شوق پیدا ہو تقویٰ اور پرہیزگاری سے بندہ کتنا پرواز کس حد تک کر سکتا ہے اور کس قدر اس میں قوتیں آ سکتی ہیں. ان کا مقصد کوئی تکبر اور دکھلاوا نہیں تھا، یہ کہ اس رستے پہ چلے تو رب دیتا کیا کچھ ہے یہ بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ بلو القیت سری فی بہاری لصارت کل غورا فی السوال ولو القیت سری فی جبالی لدقت واختفت بین الرمالی ولو القیت سری فوق نار لخمدت منتفت من سر حالی ولو القیت سری فوق میت لقام بقدرت المولا تعالی. آپ نے فرمایا کہ جو میری روحانیت ہے، ولایت کا راز جو میں سمجھا ہوں اور رب نے مجھے جو ولایت کی قوت دی ہے، اس کا حال یہ ہے کہ اگر میں اپنا راز اپنا سر سمندر میں ڈالوں تو اس کے اندر جلال اتنا ہے میری روحانیت میں کہ سمندر کا ایک قطرہ بھی باقی نہ رہے، سارا سمندر میری ولایت کے جلال سے خشک ہو جائے. وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي السَّوَالِ، سب پانی ختم ہو جاتا. وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ، اگر میں اپنی قوت روحانیہ کا اظہار آگ پر کروں، حالانکہ وہ آگ ہے، تو جب میرا جلوہ اس پر گرے گا تو سب بجھ جائے گی. یعنی میری روحانیت کے سامنے آگ کی بھی جل لینے کی مجال نہیں کہ وہ اپنے آپ کو قائم رکھ سکے. اور اس کے ساتھ فرمایا کہ اگر میں جبال پہاڑوں پر اپنا راز اپنی روحانیت کا جلوہ گراؤں تو وہ اپنی پختگی اور پہاڑ پن سنگ کی حیثیت برقرار نہ رکھ سکے، بلکہ سارے پہاڑ ریت میں تبدیل ہو جائیں. یہ جلال ہے اس قوت روحانی کا، اور جمال اتنا ہے وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ، اگر میں کسی مردے کے اوپر اپنا راز ڈالوں تو وہ اللہ کے ذن سے زندہ ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ حسنیہ، نعرہ حسینیہ، نعرہ غوثیہ، پنج نعرہ پنجتن پانچ دس سوا لاکھ نعرہ سوا کروڑ نعرہ سوا ارب نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت. اب اس میں دونوں چیزیں بڑی قابل غور ہیں کہ حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالی آپ نے اپنے اسی قصیدہ غوثیہ کے اندر اپنے مریدوں کو خوشخبری بھی سنائی اور انہیں ہوم ورک بھی عطا کیا. خوشخبری میں تو فرمایا کہ مریدی لا تخف، مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعتا نلت المنالی، کہ میرے مرید کو یہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرا اللہ میرا رب ہے جو میرا اللہ ہے، تو میں اس کی قدرت کا مظہر ہوں، تو اس واسطے کوئی کمی نہیں، کیونکہ میں کسی اور کا ولی نہیں، میں اللہ کا ولی ہوں. مگر کہا کہ جو میں کہتا ہوں مریدی میرا مرید، تو اس لسٹ میں شامل ہونے کی بھی کچھ شرطیں ہیں کہ کسے میں کہہ رہا ہوں میرا مرید. اس کے لحاظ سے اسی قصیدہ غوثیہ کے اندر آپ فرماتے ہیں مریدی فی حواجرہم سیاہ وفی غرم اللیالی کاللآلی. یہ ہے ہوم ورک اور ڈاکومنٹس ہیں مرید غوث پاک کے لیے کہ ہر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ان کا مرید ہوں. وہی کہ جس نے یہ وظیفہ پورا کرنا ہے جو حضرت غوث پاک نے اپنے مرید کے لیے لازمی قرار دیا ہے، وہ یہ ہے مریدی فی حواجرہم سیام
اور دوسری جگہ رجالی فی حواجرہم سیام، یعنی رجالی کا ترجمہ ہے مریدی کہ جو آپ فرماتے ہیں رجالی جو میری طرف منسوب دلیر مرد ہیں وہ کیا ہے؟ فرماتے فی حواجرہم سیام، وہ ہر شہوت اور خواہش کے سامنے جھکتے نہیں، بلکہ جب خواہش بھلا کرے تو وہ اپنا روزہ مکمل کرتے ہیں۔ فی حواجرہم سیام، اس کا اولین معنی ہے کہ جب دوپہر کا وقت ہو، دھوپ شدید ہو تو ظاہر ہے اس کے نتیجے میں بندے کو پیاس لگتی ہے، اور اگر روزہ رکھا ہو تو بندہ پھر اپنے دل کی بات نہیں مانتا بلکہ روزہ مکمل کرتا ہے۔ تو غوث پاک کہتے ہیں کہ میرا جو مرید ہے وہ 12 مہینے روزے میں رہتا ہے۔ کس روزے میں؟ انسانی خواہشات کے مقابلے میں جو روزہ رکھنا ہوتا ہے، یعنی جو بھی نفس خواہش کرتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے، میرا مرید اس کے مقابلے میں روزے دار ہوتا ہے کہ اپنے خواہش کو پوری نہیں کرتا، نفس کو بھوکا رکھتا ہے۔ اس خواہش سے نفس جو دیکھنا چاہتا ہے، نفس اپنی خواہش سے جو سننا چاہتا ہے، جدھر جانا چاہتا ہے، تو حضرت غوث پاک فرماتے ہیں میرا مرید خواہش کی سواری نہیں ہوتا بلکہ وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کو پیچھے روکنے کے لیے میرا مرید ہر طرح کا روزہ رکھ لیتا ہے، یعنی کان جب اپنے حصے کا گناہ کرنا چاہے تو میرے مرید کان کو بھی روزہ رکھوا لیتے ہیں کہ ہم تجھے گانا نہیں سننے دیں گے۔ آنکھ جب گناہ کرنا چاہے تو میرے مرید وہ ہیں جن کی آنکھیں بھی روزے دار ہوتی ہیں کہ وہ اپنی آنکھ کو کھلی چھٹی نہیں دیتے، بلکہ جو آنکھ کو پیاس لگی ہوئی ہے کہ میں فلاں بری جگہ پہ جہاں شریعت نے دیکھنا حرام کیا میں دیکھوں، تو میرے مرید کا یہ کام ہے کہ یہ آنکھ کو پیاسے رکھتا ہے، یہ اس پیاس بجھانے کے لیے ناجائز کام نہیں کرتا بلکہ اپنی آنکھ کا روزہ ساری زندگی کا مکمل کرتا ہے۔ وفی ظلم اللیالی کلالی، فرمایا ویسے تو دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں رات کے اندھیروں میں نظر نہیں آتے کیونکہ اندھیرا گہرا ہوتا ہے، پر جو میرے مرید ہیں وہ رات کے اندھیروں میں بھی پہچانے جاتے ہیں۔ کس طرح؟ فرمایا یہ عبادت کرتے ہیں اور عبادت کی وجہ سے ان سے نور ابھرتا ہے، اور گہرے اندھیرے میں نور جہاں جہاں ہو روشنی تو پتہ چلتا رہتا ہے کہ فلاں جگہ روشنی ہے، فلاں جگہ روشنی ہے، فلاں جگہ روشنی ہے، اور لوگ تو اندھیرے میں گم ہو جاتے ہیں۔ میرے جو مرید ہیں وہ اندھیروں کے اندر پہچانے جاتے ہیں کہ یہ مصلی پہ بیٹھے ہیں، یہ قیام کر رہے ہیں، یہ رکوع کر رہے ہیں، یہ سجدہ کر رہے ہیں، اور انہیں رب نے نور عطا کیا ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالی نے جو ہمیں سبق دیا ہے، فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے اتنا علم پڑھا کہ میں کتب بن گیا، بدلت السعد من مولا الموالی، اور میں نے رب ذوالجلال سے سعادتوں کو حاصل کیا۔ تو جس طرح آپ سے اظہار عقیدت کے لیے 11ویں شریف کا اہتمام ہے، احساس ثواب کے لیے 11ویں شریف کا اہتمام ہے، تو ساتھ اس لسٹ میں شامل رہنے کے لیے، شامل ہونے کے لیے کہ ہمارا تعلق غوث پاک کے سلسلہ ولایت سے ہے، تو غوث پاک نے جو تقوی و طہارت اور پاکیزگی کا نصاب ہمیں فراہم کیا ہے، اس نصاب کی طرف بھی ہمیں توجہ رکھنی چاہیے، چونکہ ہر وقت شیطان کا حملہ یہ ہے کہ بندے کو رحمان سے دور کیا جائے، اور غوث پاک جیسے ولی انسانوں کو رب کے قریب کرنے کا نیٹ ورک تیار کیے ہوئے ہیں کہ بندوں کو رب کے قریب کیا جائے۔ تو پھر غوث پاک کی جماعت کا وہی رکن ہے کہ جو شیطان کا فٹ بال نہیں بنا ہوا بلکہ اس کے مقابلے میں خود بھی قائم ہے اور اپنے تعلق والوں کو بھی شیطان کے مقابلے پہ سٹینڈ کرتا ہے کہ اس کے مقابلے میں دلیر ہو جائے، اس کی بات نہ مانے،
اس کا شکار نہ ہو، اس کے سامنے مغلوب نہ ہو، بلکہ اس طرح خطبے سے آگے بڑھے کہ بالیقین شیطان انہیں دیکھ کے گھبرائے کہ ان کے سامنے تو میری شیطانیت بھی دم توڑ جائے گی، مجھے رستہ بدل جانا چاہیے جہاں سے یہ آ رہے ہیں۔ تو حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالی اس طرح انسانوں کی تطہیر اور تزکیہ کے اصول فراہم کرنے والے ہیں۔ یہ حدیث شریف جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے کان بنتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے۔ اب یہ جو تصرفات اولیاء ہے اس کا سب مدار اس پر ہے کہ ہمارے کان، میرے تیرے کان بیک وقت ایک آواز سنتے ہیں، ساتھ دوسری اسی لیول کی ہو تو سننا مشکل ہو جاتا ہے، پھر تیسری ہو تو کوئی سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ تو ہم ایک وقت میں 100 آواز نہیں سن سکتے، بلکہ 10 بھی نہیں سن سکتے، مگر اللہ کا ولی ایک وقت میں ہزاروں آوازیں بھی سن سکتا ہے۔ کیوں سن سکتا ہے؟ کہ ہماری جو قوت سماعت ہے وہ اپنی ساخت کے لحاظ سے اس سے مل رہی ہے جو رب نے کافروں کو بھی دی ہوئی ہے، اگرچہ پھر بھی ہمارا اور کفار کا فرق ہے، لیکن جب اللہ کی قدرت ایک انسان کے آنکھ اور کان میں جلوہ گر وہ قدرت ہو جاتی ہے، اب عام بندہ تو 2 آوازیں بھی صحیح نہیں سن سکتا، اور کہا جائے کہ وہ کیسے سنے گا، تو یہ پھر اللہ کی قدرت پر اعتراض لازم آئے گا۔ یا تو رب قدرت کا منزل اسے عطا نہ کرتا تو پھر کہا جاتا کہ یہ ہم جیسا ہے، ہم اس جیسے ہیں۔ تو جب رب کی قدرت وہاں جلوہ گر ہو چکی ہے اور غیر ولی میں جلوہ گر نہیں ہے، تو پھر اب ولی کی پاور کو ماننا یہ اللہ کی قدرت کو ماننا ہے کہ خالق کائنات اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ کمال ہے۔ اس قدرت نے عام بندے کے جو سورسز ہیں وہ تو محدود ہیں، لیکن ولی کے جو سورسز ہیں وہ اللہ کی قدرت اس کے چونکہ کانوں میں ہاتھوں میں آتی ہے، تو اس قدرت کی بنیاد پر ان کا مدد کرنا، ان کا جان لینا اللہ کی اذن کے تابع رہ کر یہ عام انسانوں سے کہیں منفرد ہوتا ہے۔ اس حدیث کے لحاظ سے کچھ لوگوں کا یہ نقطہ نظر ہے، چونکہ یہ بالکل ان کے مذہب کے خلاف جا رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، کہ اللہ فرماتا ہے میں ان کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے۔ تو اس کا مطلب وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ پھر وہ بندہ وہ سنتا ہے جو رب پسند کرتا ہے، وہ سنتا ہے جو رب پسند کرتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے جو رب کو دیکھنا پسند ہے، وہ پکڑتا ہے جو رب کو پکڑنا پسند ہے، ادھر چل کے جاتا ہے جدھر چل کے جانا رب کو پسند ہے۔ تو یہ یقیناً ولی کا نصاب ہوتا ہے، لیکن یہاں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے محبوبیت کے درجے پر فائز ہونے سے پہلے سفر، اور ایک ہے فائز ہونے کے بعد کا انعام۔ تو یہ کام کہ بندہ وہ سنے جو رب کو پسند ہے، وہ دیکھے جو رب کو پسند ہے، ادھر جائے جو رب کو پسند ہے، یہ تو وہ مرحلہ ہے جو ولی بننے کے لیے ہے۔ ایسا کرے گا تو پھر ولی بنے گا، ایسا کرے گا تو تب رب اسے محبوب بنائے گا، اس مرحلے کو پاس کرے گا تو پھر ولایت ملے گی، اور اب آگے جو ملے گا وہ اس پر دیا جانے والا انعام ہوگا۔ اگر یہ کہا جائے کہ پھر اب فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ سنے گا جو اللہ کو پسند ہے، تو وہ تو بنائی ولی تب ہے کہ اس نے یہ کورس پورا کیا ہے کہ وہ سنتا تھا جو رب کو پسند ہے، اس سے بچتا تھا جو رب سے کو ناپسند ہے۔ تو اب آگے جو فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں،
اب اس کا یہ ترجمہ اور مطلب نہیں ہے کہ وہ سنتا ہے جو رب کو پسند ہے، چونکہ یہ کر کے ہی تو ولی بنا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس نے جو مجاہدہ کیا ہے، ریاضت کی ہے، تو رب نے اس کو نوازا ہے کہ اللہ نے اپنے خصوصی جلوے اس کی قوتوں کے ساتھ لگا دیے ہیں، جس کے نتیجے میں عام لوگوں کی قوتیں اور ہوتی ہیں، اور رب کے ولی کو دنیا کے اندر اس عظیم مجاہدے پر جو رب انعام دیتا ہے، وہ قوتیں عام لوگوں سے کہیں زیادہ تیز ہوتی ہیں، اور اس وجہ سے ولیوں کے فیوز و برکات جو ہیں وہ آگے رائج ہوتے ہیں۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال قرآن مجید سے پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں ایک لکڑی کا ذکر ہے، وہ لکڑی جدی پشتی لکڑی تھی، یعنی لکڑی بنتے لکڑی تھی، خاندان اس کا لکڑی تھا، لیکن کام اس کے لکڑیوں والے نہیں تھے، جانداروں والے تھے، اور عام جانداروں والے نہیں تھے، بڑے سٹران قسم کے جانداروں والے تھے۔ اس لکڑی نے مدد کی، اور مدد بھی رب کے منصب توحید کے لحاظ سے اسے ثابت کرنے کے لیے کی۔ وہ لکڑی کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، وہ ڈنڈا، وہ یقیناً لکڑی کا تھا، نہ اس میں دل تھا، نہ اس میں دماغ تھا، نہ اس میں خون تھا، نہ اس میں روح تھی، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مقابلے میں تھے فرعون کے، فرعون نے اپنے سانپ، جادوگروں کے سانپ جب اس نے میدان میں اتارے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا اتار دیا۔ اب اس ڈنڈے میں جان آ گئی، اس ڈنڈے نے اچھلنا شروع کر دیا، کھانا پینا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس نے جادوگروں کے سارے سانپ ہڑپ کر دیے۔ اب جن سانپوں کے ذریعے سے جادوگروں نے فتح پانی تھی، اس ڈنڈے نے وہ سارے لپیٹ کے اپنے اندر کر لیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فتح پا گئے فرعون کے مقابلے میں۔ تو اب یہاں یہ ایک لکڑی تھی بے جان، یعنی ولی کی دو حالتیں ہیں، ایک ہے کہ ابھی ظاہری حیات میں ہے، ایک ہے کہ قبر میں چلا گیا۔ قبر میں جانے کے بعد بھی حدیث میں اعتواد اور روح فی جسدہ، برزخ کے مطابق اس کے جسم میں روح کو لوٹا دیا جاتا ہے، نہ وہ دنیا میں لکڑی ہے نہ وہ قبر میں لکڑی ہے۔ یعنی دنیا میں بھی حدیث شریف یعنی واضح ہے کہ سب کے سامنے اس کی روح موجود ہے، اور قبر کے بارے میں بھی حدیث موجود ہے کہ روح اس میں واپس لوٹائی جاتی ہے۔ اب یہاں تو دونوں طرف روح ہے، اور پھر کچھ بندوں کو یہ ہے کہ چونکہ ہم بھی انسان ہیں اور یہ بھی انسان ہی ہے، تو ہماری تو یہ صورتحال نہیں جو یہ اس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے، ہم اس جیسے ہیں، ہم جیسے ہیں، ہم جب دور نہیں دیکھ سکتے یہ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ یا پھر یہ کہیں گے اب تو فوت ہو چکا ہے، اب اس میں یہ چیز کیسے آ سکتی ہے؟ اور ادھر لکڑی جو ہے اس نے تو ولی تو 60 سال زندہ رہا، 80 سال زندہ رہا، لکڑی تو 1 گھنٹہ بھی زندہ نہیں رہی، 1 منٹ بھی زندہ نہیں رہی، اس کی تاریخ میں ہی زندگی نہیں ہے، وہ تو جامد ہے، بے جان ہے، اس میں وہ چیزیں ہی نہیں جو زندہ میں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی اس کی مدد قرآن سے ثابت ہے، اس کا کردار قرآن سے ثابت ہے، اس کے اندر یہ کیسے سب کچھ آ گیا کہ رب کا ایک جلوہ اس پہ پڑا کہ جب یہی ڈنڈا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا اور رب نے ان سے گفتگو کی اور فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، موسیٰ کو تمہارے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو یہ تل کا اس میں اشارہ ہے، تو جدھر اشارہ کیا جائے ادھر توجہ کی جاتی ہے گفتگو کرتے وقت، تو رب نے توجہ فرمائی، اللہ کے جمال کا جلوہ لکڑی پہ گرا۔ اب اس جلوے نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ لکڑی بن لکڑی ہے، لکڑی بنتے لکڑی ہے،
یہ کمال ہے رب کے جلوے کا، اس نے لکڑی کو اچھلنا سکھا دیا، لکڑی کو چلنا پھرنا سکھا دیا، لکڑی کو غالب آنا سکھا دیا۔ ایک جلوے سے جب لکڑی کے اندر اتنی توانائی آ سکتی ہے تو ولی پر تو روزانہ 360 جلوے برستے ہیں۔ ان اللہ تعالی ينظر الى قلب المؤمن في كل يوم 360 نظرۃ۔ تو ہے بھی وہ اشرف المخلوقات، وہ کوئی ڈنڈا ابن ڈنڈا نہیں، وہ اشرف المخلوقات ہے، اور پھر مومن ہے، پھر منصب ولایت میں فائز ہے، اور پھر اللہ کی قدرتیں اس کے کانوں آنکھوں میں موجود ہیں۔ اب اس سے عام بندہ مقابلہ کرے تو یہ کوئی مقابلہ بنتا نہیں، اور یہ اس لحاظ سے بھی درست نہیں کہ کوئی مسئلہ توحید کی بنیاد پہ ولیوں سے رنجش رکھنا شروع کر دے کہ اگر ولیوں کی یہ شان مانی جائے تو عقیدہ توحید سے ہی رہتا۔ اسے سوچنا چاہیے کہ اگر ایک ڈنڈا مظہر بن جائے رب کے جلوے کا، ایک ڈنڈا اللہ کی قدرت کا مظہر بن جائے، اس سے کیا ہوا؟ اس سے یہ نہیں ہوا کہ توحید کا نقصان ہو گیا، بلکہ عظمت توحید کا اظہار ہوا کہ جب ڈنڈا غالب آیا تو جادوگر جو فرعون کے تھے انہوں نے کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ یعنی ڈنڈے کی کارروائی سے ثابت توحید ہوئی، یہ نہیں کہ کوئی کہے کہ اب تو بلے بلے ڈنڈے کی ہوگی، رب کو کون مانے گا۔ یعنی ڈنڈے سے جس کی قوت کا ظہور ہوا، آخر جھک گئے جادوگر اس اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے اور اسے مان لیا۔ تو ایسے ہی جب اللہ کے اولیاء سے اللہ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے، اس سے جس کے یہ ولی ہیں اس اللہ کی قوت کا ظہور ہوتا ہے، اور عظمت کا لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ جس اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے اس اللہ کی اپنی کیا شان ہوگی، جس کے جلووں سے ایک خاکی بندہ اتنا عظیم بن گیا ہے، اتنی اس کو رب نے رفعت اور عروج دے دیا ہے۔ یعنی ایک عام انسان ہے، ایک شیخ عبد القادر جیلانی ہے کہ جن کی روحانیت اس قدر عروج پر ہے، تو یہ ماننا، یہ حق کو ماننا ہے، فرق مان لینا۔ آپ نے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا کہ وہ جو لکڑی تھی جادوگروں پر غالب آ جانے والی، اس کا بھی کسی لکڑی نے حسد کیا ہو کہ یہاں یہ جو بالن کی لکڑیاں ملتی ہیں، انہوں نے کبھی کوئی جلسہ رکھا ہوا ہو کہ ہم بھی لکڑی تو بھی لکڑی، ہم کچھ نہیں کر سکتی تو کیسے کچھ کر سکتی ہے، یا پھر یہ جو نہروں کے کنارے جنگلوں کے درخت ہیں انہوں نے کوئی سیمینار رکھا ہوا ہو اس لکڑی کے خلاف کہ ہم بھی لکڑی ہیں وہ بھی لکڑی ہے، لکڑی ہونے میں ہم ایک جیسی ہیں، ہمارے پاس ایسی قوت نہیں، اس کے پاس کیسے ہو سکتی ہے۔ آج تک لکڑیوں نے اس لکڑی کے خلاف کوئی جلسہ نہیں کیا، کوئی ریلی نہیں نکالی، مگر جو جنگلی دتورے ہیں انہیں آج تک شان ولی کی سمجھ نہیں آ رہی، اور یہ جب بولتے ہیں تو کبھی داتا صاحب کے خلاف، کبھی بابا صاحب کے خلاف، کبھی خواجہ صاحب کے خلاف، کبھی کسی ولی کے خلاف، کبھی غوث پاک کے خلاف، اور اس میں کہ جب وہ بھی نسل انسانی سے ہیں اور ہم بھی انسان ہیں تو پھر ہم جب کچھ نہیں کر سکتے وہ کیوں کچھ کر سکتے ہیں، لہذا انہیں بھی ہمارے جیسا ہی مانو۔ یہ ان کا جھگڑا چل رہا ہے آج تک، جبکہ دوسری طرف اس لکڑی کے خاندان کے فرد اس کی عظمت مانے ہوئے ہیں کہ یہ رب کی دین ہے، رب جسے دے دے، اس لکڑی کو رب کا جلوہ ملا جس نے اس کو عام لکڑیوں سے شاندار بنا دیا۔ ایسے انسانوں میں سے ہی تقوی، طہارت، پرہیزگاری، اس کے لحاظ سے جو آگے بڑھتا جاتا ہے، محنت کرتا جاتا ہے، اپنی خواہشات کو رونتا جاتا ہے،
پھر رب اس کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کا یہ سب کمال اللہ کا ہے کہ جس کا جلوہ پڑتا ہے تو مٹی کا بندہ کتنا پاورفل ہو جاتا ہے، اس کی کتنی عظمت ہو جاتی ہے، وہ پھر پہاڑوں سے بھی زبردست ہو جاتا ہے۔ آگ پانی کسی کے اندر بھی وہ طاقت پھر نہیں ہوتی کہ جو بندہ مومن کے اندر ہوتی ہے۔ پھر وہ نیل کو رکا لکھے حضرت عمر فاروق کی شکل میں، تو نیل کو بھی حکم ماننا پڑتا ہے۔ اگر زمین پہ زلزلہ ہو، وہ زمین پہ ایڑی مارے کہ رک جا، تو پھر زمین کو رکنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ چھوٹی سی ایڑی سے اتنی بڑی زمین کیسے رکے گی۔ یعنی وہ بندہ مومن، اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے سامنے یہ باقی مخلوقات ان کی حیثیت بالکل سمٹ جاتی ہے۔ تو یہ ہم سب کے لیے اس کے اندر سبق ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو مسترد کر کے زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، اور جو ان ولیوں کا طریقہ ہے، ہم آزما کے تو دیکھیں، ہم اس رستے میں چل کے تو دیکھیں کہ اللہ تو فرماتا ہے ایک برس چلو گے تو میں آگے آ جاؤں گا، ایک گز آ جاؤں گا۔ وہ بے نیاز غنی عن العالمین اتنا کچھ کر رہا ہے اس کی رحمت کے، تم تھوڑا سا کرو کہ میں بہت زیادہ تمہیں عطا کروں گا۔ اس رستے پہ چلنا چاہیے، اور یہ ولایت کے حصول کے لیے اپنے آپ کو اسی دین کی تعلیمات سے ہم ولایت حاصل کر سکتے ہیں، اور کوئی دین نہیں، اور کوئی فلسفہ نہیں، اور کوئی طریقہ نہیں۔ اسی طریقے سے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگرچہ انہیں تو اپنے بچپن میں ہی جو ایک روشنی تھی وہ رب نے عطا فرما رکھی تھی، اور اس پر بھی انہوں نے اکتفا نہ کیا بلکہ مزید آگے بڑھتے گئے، اور دروازہ آج بھی بند نہیں ہے۔ ہم جتنی کوشش کریں گے اتنا ہی رب ذوالجلال نوازے گا اپنے فضل و کرم سے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو حضرت غوث پاک کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے آپ کو پرہیزگار بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔